آج کے دور میں دل کا سکون ایک کھوج بن چکا ہے۔ لوگ پیسہ کما رہے ہیں، دنیا کی ہر عیش و آرام لے رہے ہیں، لیکن اندر سے خوشی نہیں ہے۔ اسٹریس، ٹینشن، انگزائٹی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ لیکن قرآن میں سکون کا سیدھا جواب دیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن کی 3 ایسی پاورفل نصیحت بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، گھر، گاڑی، بزنس، لیکن ایک چیز نہیں تھی، سکون۔ اس نے دنیا کی ہر چیز ٹرائی کی، شاپنگ، ویکیشن، لگژری لائف سٹائل، لیکن اندر سے خالی محسوس ہوتا رہا۔ ہر رات بے چین رہتا، نیند نہیں آتی، دوستوں کے ساتھ رہتا لیکن اکیلا محسوس ہوتا۔ ایک دن اس نے قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ نے سکون کے بارے میں کلیئر گائیڈنس دی ہے۔ آج وہی 3 چیزیں آپ کو یہاں پر میں بتانے والا ہوں جو اس ویکتی نے اپنی لائف میں اپلائی کی اور اس کی زندگی بدل گئی۔ پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج لوگ نیٹ فلکس، سوشل میڈیا، پارٹیز، لگژری لائف سٹائل میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ سب ٹیمپریری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کلیئر جواب دے دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل کا سکون ملتا ہے، اور اللہ نے اپنے ذکر میں ہی دل کا سکون رکھا ہوا ہے۔ تو سولوشن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اپنی لائف کا حصہ بنانا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کہنا، فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 5 سے 10 منٹ تسبیح اور درود شریف وغیرہ کے پڑھنے کی ہیبٹ بنانا، قرآن کی تلاوت کی ہیبٹ بنانا ڈیلی، چاہے 5 آیتیں ہی پڑھو لیکن کم سے کم اس کو اپنی ہیبٹ میں شامل کرو۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے اتنا ہی آپ کا دل سکون محسوس کرے گا۔ دوسری پرابلم کیا ہے؟ لوگ فیوچر کی فکر میں الجھے رہتے ہیں، مطلب تقدیر پر یقین، میرا کریئر کا کیا ہوگا، مجھے پیسہ ملے گا یا نہیں، میری شادی کا کیا ہوگا۔ لوگ فیوچر کی ٹینشن میں رہتے ہیں، اس وجہ سے انگزائٹی اور ڈپریشن بڑھتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے ہمیں تقدیر کا کنسیپٹ سمجھایا ہے۔ قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کوئی بھی مصیبت ہم پر نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ سولوشن کیا ہے؟ ہر دن اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کرو، میری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے بس اپنی کوشش کرنی ہے۔ دعا اور توکل کو اپنی عادت بناؤ، بس اللہ پر چھوڑ دو، اپنی کوشش کرو، رزلٹ اللہ پر چھوڑ دو، کبھی بھی رزلٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہر مشکل وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، دل ہلکا محسوس ہونے لگے گا۔ جب آپ اللہ کی پلاننگ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دو گے تبھی دل کا اصلی سکون ملے گا، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے آپ اس پر کام کرو، باقی چیزیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ ہر جگہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں لیکن نماز مس کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا لیکن فجر نہیں پڑتا۔ ایک عورت کہتی ہے مجھے ٹینشن رہتی ہے لیکن اثر چھوڑ دیتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے مجھے فوکس نہیں ہوتا لیکن عشاء کے وقت موبائل چلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اصل سکون کہاں ہے، اور نماز قائم کرو، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھ سکو۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر ہم سولوشن کی بات کریں تو چاہے جتنا بزی رہو، نماز کا وقت نکالو، اس میں کافی زیادہ برکتیں اور آپ کو سکون دیکھنے کو ملے گا۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے دل سے دعا مانگو، یہ ڈائریکٹ سکون کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جس دن نماز مس ہو جائے ترنت توبہ کرو اور واپس سے شروع کر دو۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز چھوڑتے ہیں اور پھر دوبارہ نماز شروع کرنے کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں جمعہ کے دن سے شروع کروں گا۔ مطلب اگر آج سیٹرڈے ہے اور نماز چھوٹ گئی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ جمعہ کے دن سے شروع کریں گے، تو یہ بیچ کی جتنے بھی دن ہیں
ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیچ کے دن کی جو نمازیں ہیں شاید وہ ہم پر معاف ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس وقت یاد آ رہی ہیں آپ کو اسی وقت سے شروع کر دینا چاہیے، کبھی اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے میں جمعہ سے شروع کروں گا، میں پیر سے شروع کروں گا، میں جمعرات سے شروع کروں گا، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو فجر میں یاد آئی ہیں فجر سے شروع کیجیے، ظہر میں یاد آئی ہیں ظہر سے شروع کیجیے، عصر میں یاد آئی ہیں عصر سے شروع کیجیے۔ آپ کو سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، آپ فرض نماز سے شروع کریے، کسی بھی طریقے سے آپ پہلے شروع تو کریے۔ نماز آپ کو دھیرے دھیرے اپنے اندر لانے کی کوشش خود کر لے گی، آپ بس اپنی طرف سے وضو بنا کر مصلی پہ کھڑے ہونا سیکھ جائیے۔ تو اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں تو یہ صرف دنیا کی چیزوں سے نہیں ملے گا، سکون کا اصلی راستہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، تقدیر پر یقین رکھو، نماز کو اپنی شیلڈ اپنی ڈھال بنا لو۔ اگر آپ یہ 3 نصیحتیں فالو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی اور دل دونوں سکون سے بھر جائیں گے۔ تو آپ یہ ضرور بتانا کہ آپ کے لائف کا سب سے بڑا ٹینشن کیا ہے؟ کیا آپ نے اس ٹینشن کا سولوشن قرآن میں کبھی ڈھونڈا ہے؟ کیا آپ نے کبھی جو ٹینشن ہے اس کا سولوشن نماز میں ڈھونڈا ہے؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کری ہے کہ ایکچولی میں اس کا ایکچوئل ریزن کیا ہے؟ کہیں میری نمازیں تو نہیں چھوٹ رہی، کہیں میرے ذکر و اذکار تو نہیں چھوٹ رہے؟ اگر آپ ان پر فوکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت حد تک اپنے دل میں سکون محسوس کرنے لگیں گے ان کو شروع کرتے ہی۔ تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کون سی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور کون سی چیزوں پر پوری طریقے سے فالو کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے سبھی فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہماری آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو آسانی سے پانے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینک یو سو مچ۔